الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر حاضرین، بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورہ والفجر کی باتیں دلکش اور جھنجھوڑنے والی باتیں ہیں. امم سابقہ کی باتیں آتی ہیں اور امم سابقہ میں سے ان امتوں کی باتیں جنہوں نے نہ مان کر اپنے آپ کو تباہ کر دیا، اور جب ان کی تباہی کی باری آ گئی تو ان کے بچاؤ کا کوئی سبیل اور سامان میسر نہیں ہو سکا. اب تاکیدی طور پر جو پچھلی باتوں میں قسمیہ جملہ ارشاد فرمائے گئے تھے، اب وہ حقائق اور دقائق آ رہے ہیں. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ. کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے عادیوں کے ساتھ کیا کیا؟ الذی اہلک عادا الاولی وثمود فما ابقى. کسی اور مقام پر یہ تذکرے اور ارشادات گرامی موجود ہیں. یہاں فرماتے الم تر کیف فعل ربک بعاد. تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور وہ قوم تھی کیسے، وہ لوگ کیسے لوگ تھے. ارم ذات العماد. وہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ ارم بھی ان کا نام تھا یا ان کے علاقے کا نام تھا، اور معاملہ یہ تھا کہ ذات العماد لمبے چوڑے ستونوں پر کڑی ان کی عمارتیں مضبوط قسم کی، اور ان کی طاقتوری اس حد تک تھی التي لم يخلق مثلها في البلاد. ان جیسے لوگ اللہ رب العزت نے پیدا ہی نہیں فرمائے تھے شہروں میں. ان جیسے لوگ جسامت میں، طاقت میں، کمالات میں ان کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کیا ہوا دیکھا آپ نے؟ تو اب امم سابقہ کی جب باتیں آتی ہیں، اس آیت میں تذکرہ ہے قوم عاد، اس کے بعد قوم ثمود کا، اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، اور ہر جگہ ان قصوں اور کہانیوں سے مقصود انسان کو یہ دکھانا ہے کہ اے بنی آدم، تمہارا ایک راستہ تو وہی ہے جو روزانہ اپنے کام کاج پر جاتے ہو، مارکیٹ جاتے ہو، تجارت پر جاتے ہو، آفس جاتے ہو، لیکن آپ کا ایک راستہ آپ کی فکر کا ہے، آپ کی دل و دماغ کا ہے، جو عبدیت اور عبودیت اور اخلاقیات اور معاملات میں آپ کو ایک قانون کا پائبند کر دیتا ہے. وہ راستہ کہاں جا رہا ہے یہ دیکھ لو. وہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یا آپ کے عقائد بھی وہی ہیں جو قوم عاد کے تھے؟ آپ کے اعمال بھی اسی طرح کے ہیں؟
آپ کے کردار بھی ان جیسوں ہیں، لوگوں کے طرح ہے؟ اگر یہ ہے تو انجام بھی وہی ہوگا جو ان کا ہوا تھا. لوگ بھی کیسے؟ لم يخلق مثلها في البلاد. ان جیسے طاقتور لوگ پیدا نہیں کیے گئے تھے. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی ان جیسی طاقتور لوگ نہیں آئے. اس دور میں آخری قرنوں میں امت محمدیہ میں اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا فرمائے جن کی طاقت کی کوئی پیمانہ یا بظاہر کوئی حد تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی محدود ہے، اور وہ طاقت ان کی ذہانت کی ہے، ان کی جسمانی ڈھانچے کی نہیں، ان کی طاقت کی نہیں، ان کے انگوٹھے کے بٹن دبانے کی ہے. اور وہ لوگ بھی یعنی کامیاب ہونا اور ناکامی دونوں کی صورت میں بھی دوچار ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یورپین فلسفی ہے، ایشیائی ہے، افریقی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے دن رات کیسے گزارتا ہے اور اس کے اصول اور ضوابط کیا ہے. تو قوم عاد کا بھی یہی ہوا کہ جب آخر الامر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو ماننے والے نہیں اور اس کے خلاف اپنے کرتوتوں کو بند کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر آسمانی ایک آواز نازل فرما دی. مختلف قسم کی آیتیں بھی ہیں کہ مفسرین نے ان کو یہ تطبیق دی ہے کہ کئی آواز کے ساتھ ساتھ زلزلہ بھی ہو گیا، اور ایک بارش کی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے ان تمام عذابوں کو اکٹھا کر کے ان پر نازل فرمائے. یہ سارے عذاب یکجا ہو کر ان پر آن پڑے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت انسان سمجھ جاتا ہے وہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، میں تو تباہ ہو گیا، لٹ گیا فلاں، لیکن مداوا نہیں ہو سکتا. تو اس سے بہتر یہی ہے کہ جب تک طاقت ہے، حواس برجا ہیں، لوٹنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، پھر دیر نہ کرنا. یہ یاد رکھنا کہ جو انجام قوم عاد کا ہوا، ان کے رستوں پر چلنے والے اسی انجام میں جا کے تباہ ہو جاتے ہیں. آج انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے نشستوں میں بقیہ ان اقوام کا بھی تذکرہ ہوگا جو اس صورت کے ابتدائی آیتوں میں موجود ہیں، اور آخر میں پھر ان کا نتیجہ بھی اخذ کیا جائے گا کہ انجام و عاقبت کیا ہوتا ہے، اور ان کا بھی انجام و عاقبت کیا ہوا، اور ان کے رستوں کو اپنانے والوں کا انجام کیا ہوگا. اس لیے بچنا چاہیے انسان کو، سوچ سمجھ کر نجات اور بقا کے راہ اور رستے تلاش کرنی چاہیے، اور وہ ملیں گے ہم کو اللہ کی بندگی میں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.